السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ہمزاد کی بنیادی معلومات کے ساتھ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تسخیر ہمزاد کا عمل کون سا پڑھیں اور ہمزاد کتنے قسم کے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، میں ایک بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے دوست و احباب ایسے ہیں جو عملیات کی اصول کو پڑھنا یا سننا نہیں چاہتے ہیں، بس انہیں چاہیے کہ کوئی مجرب عمل مل جائے۔ آپ اصول کو پڑھنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے بے اصول کے کوئی عمل پڑھا اور اس میں آپ کا 40 دن ہو یا چاہے 80 دن ہو، آپ کا بیکار گیا، آپ کو کامیابی نہیں ملی، تو بات تو آپ کی گھما پھرا کے وہی ہے نا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ وقت آپ نکال کر کچھ اصول کو سمجھیں، کیونکہ دوستو میرا مقصد ہے کہ آپ اگر ہمزاد کا عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری جانکاری دی جائے۔ یوٹیوب پر آج کئی آپ کو عمل ملیں گے جن میں کہا جاتا ہے کہ آپ 11 دن کا یہ عمل پڑھیں تو آپ کو 100% کامیابی مل جائے گی، لیکن اصولی طریقہ ہے جو قواعد عملیات ہے ان کو پیش نہیں کرتے ہیں۔ میرا مقصد ہے کہ آپ میرا ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی عمل شروع کریں تو آپ کو کامیابی ملے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کامیابی نہیں ملی تو کم از کم آپ کو نقصان نہ ہو۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کامیابی کی نیت سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی اس میں اور آپ کو کامیابی نہیں ملی تو کم سے کم نقصان نہ ہو۔ اور یہ ہمزاد کا عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمزاد کا عمل نامکمل رہا یا کسی وجہ سے مسخر نہ ہو سکا، آپ ان کو دوست نہیں بنا سکے، تو ہمزاد عامل کو ہر وقت تکلیف دیتا رہے گا، خوفناک باتوں یا شکلوں سے ڈراتا رہے گا، بلکہ عامل معمولی واقعات اور عام آدمیوں سے ڈرتا رہے گا۔ عامل کے سر پر مصیبتوں کے بادل چھائے رہیں گے، اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب میں ہمزاد کا مسخر ہو چکا ہوں اور جان بوجھ کر نقصان کر بیٹھا ہوگا۔ اس سے چھٹکارا محال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے۔ اس صورت میں عامل سکھ کا سانس نہیں لے سکتا، بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے اور انسان دماغی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوستو، تسخیر ہمزاد کے لیے یعنی ہمزاد کو قابو کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جسم کے تصویری رخ دو ہے، یعنی ایک جسم کثیف، دوسرا جسم لطیف، یعنی ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے۔ ظاہر نظر آتا ہے جبکہ باطن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ رب العزت نے 4 چیزوں سے بنایا: آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے۔ دوستو، جب انسان انہی 4 چیزوں کا مجموعہ ہے تو آپ کا جسم لطیف بھی یعنی آپ کا ہمزاد بھی انہی 4 چیزوں کے زیر اثر ہے۔ لہٰذا ہمزاد کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ آتشی ہمزاد، یہ چراغ یا دھوپ میں عمل کیا جاتا ہے۔ دوسرا بادی ہمزاد، سایہ دیکھ کر آسمان پر جو نظر کی جاتی ہے ایسے عمل سے قابو میں آتا ہے۔ تیسرا آبی ہمزاد، پانی کے کنارے یا پانی کے اندر کھڑے ہو کر مسخر کیا جاتا ہے۔ چوتھا خاکی ہمزاد، یہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے اور کوئی عمل پڑھا جاتا ہے۔ دوستو، ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ عمل کا انتخاب کرتے وقت اپنی طبع کے مطابق عمل انتخاب کریں۔ لہٰذا جب آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس قسم کے مزاج اور خاصیت کا حامل ہے۔ اگر آپ آتشی مزاج کا مالک ہے تو آپ کا ہمزاد بھی آتشی ہوگا۔ اگر آپ بادی مزاج کا مالک ہے تو آپ کا ہمزاد بھی بادی ہوگا۔ اگر آپ آبی مزاج کا مالک ہے تو آپ کا ہمزاد بھی آبی ہوگا۔ اگر آپ خاکی مزاج کا مالک ہے تو آپ کا ہمزاد بھی خاکی ہوگا۔ اور آپ کوئی بھی عمل پڑھیں تو اپنے مزاج کے موافق پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارا مزاج کیا ہے؟ دوستو، میں آپ کے سامنے 2 طریقے پیش کر رہا ہوں۔ ان طریقوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے نام کے حروف کو الگ الگ لکھیں، پھر اس میں سے حروف آتشی کو الگ کریں، پھر حروف بادی کو الگ کریں، پھر حروف آبی کو الگ کریں، پھر حروف خاکی کو الگ کریں۔ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے الف، ہا، تا، میم، فا، شین، یہ آتشی حروف ہے۔ اس کے بعد بادی حروف ہے، پھر اس کے بعد آبی، پھر خاکی۔ اس نقشے میں دیکھ کر آپ اپنے نام کے حروف کو ملائیں۔ مثال کے طور پر مجھے اپنے نام کا مزاج نکالنا ہے۔ میرا نام عمر فاروق ہے تو میں نے اس کو الگ الگ لکھا ہے۔ اب دیکھنا اس میں یہ ہے، نقشے میں نام کا پہلا حروف میرا عین ہے تو یہ خاکی حروف ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا خاکی حروف۔ اب دوسرا میم ہے، میم حروف آتشی ہے تو میم کو میں نے آتش کے جگہ لکھ دیا۔ را ہے، را خاکی حروف ہے۔ اس طریقے سے نکالنے کے بعد نقشے میں سے حروف آتشی کو آتشی میں ملائیں، بادی کو بادی میں ملائیں، پھر آپ دیکھیں
کہ حروف آتشی کتنے ہیں اور حروف بادی کتنے ہیں، حروف آبی اور حروف خاکی کتنے ہیں۔ ان تمام حروف کے عدد نکالیں۔ جیسے میرا نام میں الف میم فا حروف آتشی ہے، حروف آتشی کا عدد نکالا جس میں پہلا الف آیا، الف کا 1، میم کا 40 اور فا کا 80، کل 121 ہوا۔ حروف بادی واو، واو کا 6، آبی قاف، قاف حروف کا 100 ہوا۔ تو میرا جو مزاج ہے وہ خاکی ہے، کیونکہ عین را را یہ حروف 3 ہے لیکن اس کی عدد 470 ہے۔ دوستو اسی طریقے سے آپ کو بھی نکالنا ہے کہ کس کا عدد زیادہ ہے۔ جس مزاج کا عدد زیادہ ہوگا وہی آپ کا مزاج ہوگا۔ دوسرا طریقہ بہت ہی آسان ہے، آپ جس کا بھی مزاج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی نقشے کو دیکھیں۔ سب سے پہلے اپنے نام کا یا جن کا معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کے نام کا پہلا حروف دیکھیں۔ مثال کے طور پر مجھے احمد نام کا مزاج دیکھنا ہے تو لفظ احمد میں پہلا حرف الف ہے، تو یہاں پہ ہم نے نقشے میں دیکھا تو الف حروف آتشی ہے، تو احمد کا مزاج آتشی ہوگا۔ آپ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو اب جب آپ یہ معلوم کر چکے ہیں کہ آپ کا مزاج آتشی ہے یا آپ کا مزاج بادی ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل پڑھیں اسی مزاج کے موافق۔ اگر آتشی مزاج ہوگا آپ کا تو آپ آتشی عمل کو کریں گے تاکہ آپ کا عمل کی اثر اور آپ کا مزاج دونوں موافق ہو، تاکہ آپ کی عمل کی قوت بڑھ جائے اور کامیابی کے امکانات زیادہ ہو اور آپ کو جلدی سے کامیابی ملے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائے ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس ویڈیو کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی مجرب عملیات و وظائف و روحانی علوم جیسے علم جفر، علم نجوم، علم ساعت و تسخیر جنات و معقلات وغیرہ کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کیجئے ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔